امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کو بھی شہید کیا گیا، زہر دیا گیا۔ جب زہر کی وجہ سے بیماری طول پکڑ گئی نا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں اور پوچھتے ہیں، اے بھیا حسن ذرا بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا، کس نے آپ کس کی تکلیف کے اندر آپ کو مبتلا کیا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھیا حسین دیکھیے مجھے فلاں پہ شک ہے، بس شک ہی ہے، شک ہے، بس شک ہے، پک نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ جب مجھے شک ہے تو پھر اس کا نام میں کیوں بیان کروں، میں اس کا نام کیوں بیان کروں؟ امام حسن فرماتے ہیں اگر مجھے شک ہے میں نام اس کا بتا دیتا ہوں، میں نام بتا دے تو میرے چاہنے والے انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اگر وہ نہ ہوا جس پہ مجھے شک ہے، اگر وہ نہ ہوا اس کی عزت تو داغدار ہو گئی، مجرم میں بن گیا۔ امام حسین فرماتے ہیں کہ بھیا حسن اگر وہی بندہ ہوا تو پھر، اگر وہی بندہ جس کے اوپر آپ کو شک ہے اگر وہی بندہ ہوا تو پھر کیا ہوگا؟ امام حسن فرماتا ہے اگر وہی بندہ ہوا تو میں نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا گیا، میں نے اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا گیا۔ وہ رب بہترین انتقام لینے والا ہے، اور اب بہترین انتقام لینے والا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مجرم سے جو ہے نا وہ مواخذہ نہیں کیا کسی سزا کا بھی اس کو سزا ہونی چاہیے، اس کو بھی قتل کرنا چاہیے، قصاص لینا چاہیے، نہیں، اپنا معاملہ رب پہ چھوڑ دیا۔ لیکن 14 صدیوں بعد دیکھنے میں آتا اگر کوئی معاملہ ہو جائے نا کسی پہ شک ہو تو نامعلوم افراد میں 100 بندہ بھی شامل ہو جاتا ہے، ایف آئی آر کٹوائی جاتی ہے، نامعلوم کیا یار، نامعلوم کیا؟ جب یقین ہی نہیں ہے کسی بندے پہ بھی نامعلوم پرچہ کٹوانے کی کیا تو بنتا ہے؟ یہ یزیدی طریقہ ہے، نامعلوم پرچے۔ امام حسن اور امام حسین نے اپنے طریقے سے بتا دیا، پریکٹیکل طریقے سے بتا دیا کہ یہ حسینی طریقہ نہیں، نامعلوم پرچے۔ حسینی طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی پہ شک ہو تو خاموش رہو، اگر یقین ہو جائے پھر بات کرو۔ اگر شک کی بنا پہ بات اٹھا دی، نام لے دیا، اگر وہ نہ ہوا تو پھر آپ نے تو اس کی عزت کو داغدار کر دیا نا۔ تو میرے امام حسن اور میرے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 14 صدیاں پہلے درس دے دیا کہ اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر خاموشی اختیار کرو، اگر بندہ سامنے آ جائے یقین ہو جائے تو پھر بات کرو، پھر بات بنتی ہے، نام معلوم پرچے کوئی بات نہیں کرتے۔